اہلیان ناظم آباد کے لیے آج کا روز اور شب یقیناً باعث صد مسرت ہونی چاہیے کہ اللہ کے پاک نام اور اس کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ممتاز جید اکابرین ملت اور علماء حق کے ایمان افروز ولولہ انگیز تحقیقی علمی اور انقلابی خطابات کا موقع میسر آیا ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں جبکہ عالم اسلام مسائل کا شکار ہے، خود وطن عزیز مشکلات میں گھرا ہے، ایسے میں اگر امید کی کوئی واحد کرن باقی ہے تو وہ یا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور دراصل دعوت القرآن ہو یا سیرت النبی، یہ ایک ہی عنوان کے دو پہلو ہیں۔ اگر گفتار میں دیکھا جائے تو یہ قرآن ہے جو الف لام میم سے والناس تک تلاوت کیا جاتا ہے، اور اگر کردار میں دیکھا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ جب صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، روز و شب کے بارے میں، معمولات کے بارے میں، وظائف کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے ایک جملہ بیان کر کے قصہ تمام کر دیا تھا۔ کانا خلقہ القرآن، اگر نبی کو چلتا پھرتا بولتا دیکھنا چاہتے ہو تو رب کا قرآن پڑھا دو۔ آج جس طرح ابھی شیخ القرآن والحدیث بلکہ شیوخ القرآن والحدیث حضرات علماء کرام مولانا محمد افضل سردار حفظہ اللہ، استاد الاساتذہ مولانا ابو عبد المجید محمد حسین بلتستانی حفظہ اللہ، مولانا محمد حسین رشید حفظہ اللہ، اور ابھی ابھی آپ نے سماعت فرمائے ملفوظات شیخ الحدیث مولانا عبد الوکیل ناصر حفظہ اللہ ورعا، جو قرآن کے بارے میں، رب تعالیٰ کے کلام کے بارے میں آپ کے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ جتنا افضل یہ کلام ہے، شخصیات میں اتنی ہی افضل ترین شخصیت محمد الرسول اللہ کی ہے، جو اس قرآن کو امت تک پہنچا
پہنچانے کا ذریعہ بنے. جتنی عزت تکریم توقیر کرنے کا رب نے قرآن کے لیے حکم دیا، اسی طرح کی عزت توقیر کرنے کا محمد الرسول اللہ کی ذات کے لیے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ کی بعثت، آپ کی رسالت، دنیا میں آپ کی آمد رب تعالیٰ کے عظیم ترین احسانات میں عظیم ترین احسان ہے. اسے اللہ نے جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے اہل ایمان پر احسان عظیم کیا کہ اپنے نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو بھیجا. اور آیا کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سمجھانے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، گمراہی سے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، ظلمتوں سے انوار کی شب دکھانے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا، سارے مسائل، مشکلات، الجھنیں، پرابلمز، پریشانیاں، تنزلیاں یکدم راحتوں میں، آسائشوں میں، سہولتوں میں، نجات میں، بلندی میں، ترقی میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر قرآن کریم سے اور صاحب قرآن سے رشتہ دوبارہ جوڑ لیا جائے. اور لطف کی بات یہ ہے، اطمینان کی بات یہ ہے، قابل سب شکر پہلو یہ ہے کہ آج بھی جبکہ امت میں اختلافات و اختلاف اپنے عروج پر جا پہنچے ہیں، ایک مسلک دراصل کئی مسالک میں تبدیل ہو چکا ہے. ایک جماعت در جماعت گروہی تنزلیوں اور تفرقات کا شکار ہے. ہر ذہن آج پراگندہ اور منتشر ہے، لیکن ان تمام تر اختلاف اور تنوع کے باوجود امت میں آج بھی وجہ اتحاد اگر ہے تو یا اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کا بھیجا ہوا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے مشرق کا رہنے والا مغرب کے رہنے والے کو اپنا بھائی کہنے کو تیار ہے. کالے رنگ کا حامل، سفید رنگت کے حامل کو اپنا دینی بھائی ماننے پر مجبور ہے. غلام آقا کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہونے کو آمادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وحدت کلمہ توحید کی لڑی میں پروئی گئی ہے. اور آج امت کو قرآن سے بھی دور کیا جا رہا ہے، صاحب قرآن سے بھی دور کیا جا رہا ہے. لیکن آج ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، نبی کریم کی ذات کے انوار، آپ کی ذات کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرائیں. وہ نبی جس نبی کا ظاہر بھی اعلیٰ، جس کا باطن بھی اعلیٰ، مہربان راز کو اجازت تھی جو خلوت میں کرتے دیکھو، جلوت میں برسر عام بیان کر دو. وہ نبی جس نبی کے پاس اقتدار تھا، اختیار تھا، جو تونگر تھا، لیکن اختیار رکھنے کے باوجود اسے اللہ کی
فقر اور فاقہ قبول کر کے زندگی اس انداز میں گزاری کہ یتیموں کو بھی عروج عطا کیا، فقیروں کو بھی سربلندی سے سرفراز کیا، مسکینوں اور معاشرے کے سب سے زیادہ ستائے ہوئے طبقات کو فرشتازہ بنا دیا۔ آج وہ کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے پیش کیا۔ کوئی امیر آتا، کوئی غریب آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں اطوار میں تبدیلی نہ دیکھ پاتا۔ مدینہ کی ایک عام دیوانی عورت جسے کوئی 2 منٹ دینے کو تیار نہ ہوتا، وہ سرکار دو عالم کی محفل میں آ کر آپ کو آپ کی آستین سے پکڑ کر ایک کونے میں لے جا کر بے ربط بے نقط بیانات دیتی رہتی، اور آقا اپنے سر کو جھکا کر ایسے سنتے جیسے بہت ہی عالمانہ باتیں کر رہی ہے، اس کے دل کو توڑنا بھی گوارا نہ کرتے۔ وہ نبی اللہ جنہوں نے مدینہ طیبہ مسجد نبوی کی ایک ایسی عورت جو کالی بھی تھی، جو لاوارث بھی تھی، مسجد نبوی کی جھاڑو دیا کرتی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اسے دیکھ نہیں رہا، کہاں ہے؟ بتایا گیا اللہ کے ابھی بیمار تھی، فوت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والی تھی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی اللہ کے حبیب آپ کے آرام کو میں خلل دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کے اوپر لے چلو۔ آپ اس لاوارث غریب مسکین کالی عورت کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیں، جو جس سے ہاتھ ملاتے اس وقت تک ہاتھ نہ کھینچتے جب تک مصافحہ کرنے والا خود ہاتھ سے گیس کو ہلکا نہ کر دیتا، جن کے بارے میں اماں عائشہ نے فرمایا میں نے ہزاروں مسکراتے چہرے دیکھے لیکن اپنے محبوب سے زیادہ چہرہ مسکراتا ہوا کبھی کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ جو مسجد نبوی میں جانثاروں کی نشست میں تشریف فرما ہے، شمع رسالت کے ارد گرد پروانے جگمگاتے ہوئے موجود ہیں۔ ایک یہودی آتا ہے، گلوئے اتھر میں پڑی ہوئی چادر کو زور سے کھینچتا ہے، آپ کے گلوئے اتھر پر سرخ نشان نمودار ہوتا ہے، صحابہ کرام کے ہاتھ تلوار کے دستوں پر کپکپانے لگتے ہیں، اشارے ابرو ہو اس یہودی کا سر قلم کر دیا جائے، آقا علیہ السلام ہاتھ سے روکتے ہیں، آقا گستاخ کو سزا دینی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، میں اس کا مقروض ہوں، یہ قرض خواہ ہے، کوئی بات نہیں، اسے حق حاصل ہے کہ یہ مجھ پر سختی کر سکتا ہے۔ وہ نبی جس نبی نے سارے عالم کے لیے مجسم رحمت بن کر یہ پیغام دیا تھا، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنتے، باعث رحمت بنتے ہیں، جس نے پتھر مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کی تھیں۔ طائف کی سرزمین اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کا جسد انور لہو لہان ہو گیا، اتنا خون بہا کہ نالین کریمین کے ساتھ قدم ہائے مبارک جم گئے، آپ نڈھال ہو کر گر پڑے، آپ کو باغیچے میں لایا گیا، آسمان سے فرشتے تن ملا کر تڑپتے ہوئے اترے، کہا آقا بد دعا کا حکم دیجئے، میں پہاڑوں کو ملا دوں، طائف کی بستی سرمے میں تبدیل ہو جائے۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، میں ہادی بن کر آیا ہوں، میں رہنما بن کر آیا ہوں، میں راہبر بن کر آیا ہوں، انہم لا یعلمون، لیکن یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، میں خیر خواہ بن کے آیا ہوں لیکن یہ خیر خواہ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، وہ نبی جس نبی نے تلواریں سوچ کر کھڑے ہونے والے، جو نبی کریم کے گھر کے باہر کھڑے تھے، یک بار بھی حملہ آور ہوں گے تاکہ کسی قبیلے سے قریش بنو ہاشم خون بہا نہ لے سکے، سب کے سب مار دیں گے۔ اللہ کے حبیب نے انہیں اس دن معاف کیا جب فاتح مکہ بن کر آئے تھے، سب گردنیں جھکا کر کھڑے تھے۔ آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے؟ اور آپ نے فرمایا آج میں تمہارے لیے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اور چابی بھی کعبہ کی اسے دی جس نے اللہ کے نبی کے لیے کعبہ کے دروازوں کو بند کیا تھا۔ وہ نبی رحمت، جس نبی رحمت نے بیت اللہ کی حدود میں داخل ہونے سے روکنے والوں کو قبائیں دی، جاگیریں دی، امارتیں دی، سرداریاں دی، وہ نبی، اللہ اکبر۔ اور کیا حدیث یاد آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی مسجد میں جو داخل ہوگا وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے۔ صحابہ کرام کی نظریں مسجد کے دروازے پر لگ گئیں کہ ساری کائنات کا کہا ہوا بدل سکتا ہے، ساری کائنات کی زبان پر کلمہ جھوٹ آ سکتا ہے، لیکن صادق الوعد الامین اور صادق و امین نبی اپنی زبان پر جھوٹ نہیں لاتا، کیونکہ یہ وہ ہے جس کی گفتار کی ضمانت رب کے قرآن نے لی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آمنہ کا لال دیکھنے میں آمنہ کا بیٹا ہے، در یتیم مکہ بتائے جانے کے لیے عبداللہ کا در یتیم ہے، لیکن یہ محمد بن عبداللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے۔ اب یہ زبان سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں جو حق تعالیٰ بلوانا چاہتا ہے، اور کردار کی ضمانت قرآن نے لی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ان کی گفتار بھی اللہ کی گفتار ہے، ان کا کردار بھی اللہ کا پسندیدہ کردار ہے۔ اگر اسوہ حسنہ کوئی ہے، نمونہ عمل کوئی ہے، تو محمد الرسول اللہ کی ذات مبارکہ۔ صحابہ نے یقین کر لیا کیونکہ آپ کی بات سچی بات ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہم کہنے کی حد تک تو یقین کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے باتوں سے افضل نبی کی بات ہے، سب سے اعلیٰ نبی کا فرمان ہے۔ لیکن مجھے معاف کیجئے گا، شاید ہمارا حقیقی طور پر اس پر ایمان نہیں۔ ایمان ہوتا جیسے مولانا عبدالوکیل ناصر صاحب فرما رہے تھے، اس بات پر بڑی ماں باپ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ آئے کہتا ہے، فالنگ الفابیٹ بولتا ہے، آبا کاڈا سیکھ چکا ہے، پویم سنائی جاتی ہے، اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ کو خود بھی پتہ نہیں، اردو میں کینچی چل جاتی ہے، مرغی چل جاتی ہے، عربی میں قاف کو کاف کہو گے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے قلب، قلب، قلب کے معنی دل، ایک ہے قلب۔ اگر قاف کو کاف سے پڑھا قلب بن گیا تو معنی ہوا کتا، معنی بدل گیا، معنی تبدیل۔ ایک ہے نفر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی طرف سے مدد اور فتح۔ اور ایک ہے نصر، سین نون سین را، نصر،
نسر اگر پڑھ لیا تو معنی ہوا گدھ، معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 19 مقامات ہیں جہاں زبر زیر پیش بدل دیا جائے، لاحن جلی خفی کی غلطی کر دی جائے، معنی بدلتے ہیں، کفر لازم آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ضرورت اس بات کی اس طرح نشاندہی فرما رہے تھے کہ یہ نعمتیں غیر مترقبہ ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی کالونی، آپ کی گلی محلے میں حافظ عتیق الرحمن سلفی ایک مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ احباب جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو یمین و یسار بنے ہیں۔ حافظ صاحب آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یقین جانیے یہ ہاتھ بوسہ لیے جانے کے حقدار ہیں، یہ ماتھے چومے جانے کے حقدار ہیں، کیونکہ ان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی ہے اور سارا کھیل نسبتوں کا ہے۔ آپ نے بازار سے کپڑا خریدا، اس کی جھاڑن بنائی، وہ جھاڑن زمین پر بھی جھاڑی جاتی ہے، کچرے کو جھاڑنے کے کام آتی ہے۔ آپ نے اسی کے کپڑے کا جزدان بنا دیا، وہ جزدان قرآن پر لپیٹا جاتا ہے، وہ جزدان اگر نیچے گر جائے، قرآن نہیں جزدان نیچے گرا ہے، آپ اسے بھی اٹھا کر فرد جذبات سے چوم لیتے ہیں۔ اس چومنے کا تعلق آپ کے جذبات کے ساتھ ہے، کیونکہ نسبت ایک ہی ماربل ہے، وہ آپ کے گھر کی دالان میں لگا ہے، ایک ماربل ہے جو مسجد میں لگا ہے، ایک ماربل پر جوتے سمیت چلتے ہیں، دوسرے ماربل پر جوتے اتار کر چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت بدل گئی ہے۔ وہ ماربل عام گھر کی زینت بنا ہے، یہ ماربل اللہ کے گھر میں لگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آئے گا وہ دنیا میں چلتا ہوا جنتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا انہوں نے یقین کیا، ہم ہوتے سن تو لیتے لیکن دل میں تذبذب آتا، دل میں ریب آتا، شک آتا، ابہام آتا، یار کیوں، کیسے، کیوں کہ، چنانچہ، جیسے ہمارے یہاں آتا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین وہ نہیں جو عرب پتی ہے، بہترین وہ نہیں جو اوڈی کار میں آتا جاتا ہے، بہترین وہ نہیں جس کا ڈیفینس میں 2000 گز کا بنگلہ ہے، بہترین وہ نہیں جو تمہارے مدرسے کو چلاتا ہے، بہترین وہ نہیں جو تمہاری جماعت کا فائنانسر ہے، بہترین وہ نہیں جو ملک کا سب سے بڑا سرجن ہے، بہترین وہ نہیں جو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، بہترین وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ ہاں بات تو ماننے والی ہے، سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے، لیکن ایمان اگر ہوگا تو پھر قرآن سے جڑے ہوئے شخص کو وہ پروٹوکول دیا جائے گا، قرآن سے جڑے ہوئے شخص کو وہ عزت دی جائے گی، وہ تکریم دی جائے گی، وہ مقام دیا جائے گا، وہ آنر دیا جائے گا، وہ ویلیو دی جائے گی جو بہترین کو دی جاتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سب سے متبرک فرشتہ لے کر آیا، سب سے عظیم بستی میں اتارا گیا، سب سے اعلیٰ بستی میں نازل ہوا، سب سے بہترین مہینے میں آیا، سب سے اعلیٰ ترین رات کو اترا، اور قرآن جس پر اترا وہ عظیم ہے، جسے قرآن سنایا گیا وہ صحابہ عظیم ہے، قرآن کریم جس امت کے ہاتھوں میں آیا وہ امت عظیم ہے۔ اگر آج ہم بھی قرآن کو تھام لیں تو ہم بھی عظیم بن سکتے ہیں۔ بس یہ آخری معروضات پیش کر کے اجازت لوں گا۔ صحابہ کرام کی نظریں دروازے پر لگی ہیں، دیکھا ایک صحابی آتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، صحابی آئے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، داڑھی کے بالوں سے، زلفوں سے، الٹے ہاتھ میں چپل اٹھا رکھی ہے، سائڈ میں رکھی، تحیت المسجد کے ادائیگی کی، صحابہ رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کی زبان نے اسے جنتی قرار دیا ہے۔ اگلا دن آیا، ایسی ہی محفل جمی تھی، حضور نے فرمایا اب جو مسجد سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ پھر دیکھتے لگے،
ہم میں دوسرا جنتی کون ہے؟ معلوم ہوا وہی صحابی جو کل آئے تھے آج بھی وہی آئے۔ تیسرا دن آیا، اسی طرح کی مجلس تھی، حضور کو وہی سے بتایا گیا جو پھر آ رہے ہیں تمہارے جانشان۔ حضور نے پھر فرمایا اب جو بھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ پھر آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ تہیہ کر لیا میں کھوج لگاؤں گا۔ ان کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، کہا کیسے آئے؟ کہا حضرت والد صاحب سے ذرا ناچاکی ہو گئی، کچھ دن آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھی بات ہے، کوئی ایشو نہیں، آؤ آ کے بیٹھو اور ٹھہرو۔ کھانا کھایا، نماز عشاء پڑھی، سو گئے۔ تہجد میں اٹھے، یہ ساری رات جاگتے رہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ کوئی خاص عمل نہیں کیا، تہجد پڑھی، ذکر اذکار کیے جو معمول کے مطابق صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے، گھر آ گئے، معمولات زندگی جس طرح چلتے ہیں چلائے۔ اچھا آج نہیں کیا ہوگا، کل دیکھتا ہوں۔ 3 دن حق مہمانی ہے، 3 دن تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس بات پر یہ خیال آئے کہ اس بات نے انہیں باقی صحابہ کرام سے ممتاز کیا۔ آخر کہنے لگے حضرت آپ نے میری وجہ سے اپنا کوئی عمل چھپا لیا، میری وجہ سے آپ نے اپنا کوئی عمل چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی عمل نہیں چھوڑا۔ کہا آپ قسم کھا کے بتائیے۔ کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ خبر دی تھی، اور آپ کی خبر تو سچی ہے، اس پہ تو جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ لگتا ہے آپ نے اپنا کوئی عمل چھپا لیا ہے، بتائیے نا کیا عمل کرتے تھے؟ آنکھوں میں آنسو آئے، سجدہ شکر بجا لائے۔ کہا تم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی، اللہ تمہارا بھلا کرے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا عمل نہیں جو میں ان ایام اور ان واقعات اور ان معمولات کے علاوہ کیا کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک بات، اور وہ بات یہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں، سونے سے قبل اپنے دل کو تمام مسلمانوں کی نفرت سے، عداوت سے، کدورت سے، میل سے پاک کر کے سکتا ہوں۔ کسی مسلمان کے دل میں کوئی کدورت نہیں ہے۔ آج بھائی کے دل میں بھائی کے لیے کدورت ہے، آج بھاوج اپنی نن سے بیدار ہے، ساس اپنی بہو سے بیدار ہے۔ میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ ہماری مساجد میں ماشاءاللہ خواتین کی بڑی تعداد میں تشریف لاتی ہیں، ان کا الگ پورشن ہوتا ہے، آنے کا راستہ الگ، جانے کا راستہ الگ، وضو کی جگہ الگ، کوئی اختلاط کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ تو مجھ سے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں پوچھا تھا، برابر میں مفتی صاحب تھے، ان کے برابر میں طالب علم بیٹھا تھا، موضوع کچھ اور تھا، چھڑ کچھ اور گیا۔ تو وہ اینکر پہ مزہ آتا ہے جب اختلاف کی بات ہوتی ہے، جب کوئی وہ 2 مولوی بیٹھ کے چوچے لڑاتے ہیں تو میڈیا کے جو اینکر پڑھتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے، اس سے ریٹنگ بڑھتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی مسجد میں نماز کو پسند نہیں کیا۔ میں نے کہا حضور کا فرمان ہے لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھر آنے سے نہ روکو، آپ کا حکم ہے اور آپ نے پسند نہیں کیا۔ تو بات یہ ہو رہی کہ میں نے کہا آج عورت ہسپتال جاتی ہے، کالج جاتی ہے، پڑھنے کے لیے بھی، پڑھانے کے لیے بھی، یونیورسٹی جاتی ہے، حتیٰ کہ بازار جاتی ہے، حتیٰ کہ میلوں ٹھیلوں میں جاتی ہے، مختلف ایونٹ میں جاتی ہے، لیکن اگر پابندی لگائی آپ نے تو مسجد میں لگائی۔ مرد اگر دیندار ہوگا تو دین گھر کی دہلیز پر آئے گا، اور اگر عورت دیندار ہو گئی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ آپ کو روکا گیا کہ آپ اپنی عورت کو دین سے روکیے، مسجد سے روکیے، مدرسے سے روکیے، کیونکہ اگر عورت نے دین پڑھ لیا تو ہماری نسلیں سنور سکتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ عورت کا اگر راستہ آنے کا، جانے کا، نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا الگ ہے تو عورت کو کوئی فقی نہیں روکتا۔ اور میں آج اس فورم سے مفتی طارق مسعود صاحب جیسے علماء کرام کو خراج تحسین پیش کروں گا جو حق وہ علماء ہیں اور حق کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، جو حق کے لیے اپنے موقف کو چھوڑ کر حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا، اگر ہم سیرت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جاننا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا محمد اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آج آپ حدیث کی کوئی کتاب کھول لیجئے، آپ کو دکھائی دے گا کہیں اللہ کے نبی آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں تشریف فرما ہے، کہیں کچھ فرما رہے ہیں، کہیں کچھ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کہیں کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، کہیں آپ مسکرا رہے ہیں، کہیں آپ کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں، کہیں ناپسند کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن حدیث سیرت طیبہ کے مختلف پہلو اور اس کے گوشے نمایاں کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اہلیان محلہ کو اور بالخصوص ان معاونین کو اور حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمن سلفی صاحب کے ان مددگاروں کو مبارکباد پیش کروں گا جو دامے دلن سخن قدم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی حفظہ اللہ جو اپنی پیرانہ سالی کے باوجود مکمل سرپرستی کر رہے ہیں، اور دیگر اکابرین اور اعیان اور رہنمایان جماعت جو الحمدللہ ان کی دعوت پر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ کریم آپ سب کی، ہم سب کی حاضری کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم حافظ عتیق الرحمن جب تک ہے اللہ کریم ان دنیاوی نگاہوں میں ان کے مدرسے کو پھلتا پھولتا دکھاتا رہے، اور جب یہ اور ہم دنیا سے چلے جائیں تو اللہ کریم وہاں ہمارے درجات بلند کرتا رہے۔ ہمارے لیے ان تلامذہ اور ان تلامذات کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام